السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں کرنٹ افیئرس کے بارے میں، بیکاز دس از سم تھنگ جو ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا پر دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، آبزرو بھی کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اپنے دماغ میں سوچ بھی رہے ہیں کہ ایز این انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں obviously I'm talking about the whole Israel and Palestine issue and what can be done, what can we do. سب کے دماغ میں یہ بات ضرور آتی ہے، چاہے وہ زندگی میں کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی سٹیج پہ ہو زندگی کے، یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اور کسی بھی جینڈر سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان کے دماغ میں اس پوائنٹ پر یہ بات ضرور ہے دماغ میں کہ وہ اس پوری سچویشن میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. سو بیکاز آبویسلی دس از مائی اون تھاٹ پروسیس، تو میں آئی ایم شیئرنگ اٹ آؤٹ دیئر. سب سے پہلی بات تو میں تھوڑی سی ایک گروپنگ کر دیتی ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہے جس کو جو کسی ایسی پوزیشن پر ہے، یا کسی ایسی اس کو ایسا ایکسپوجر ہے کہ وہ کچھ ہزار یا کچھ لاکھ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہے. اب یہاں پر انفلوئنس کا مطلب ٹپکلی انفلوئنسز نہیں ہے. یہاں پر ہر اس انسان سے میں ریفر کر رہی ہوں، ہر اس انسان کو جو یا تو کسی لیڈرشپ پوزیشن پر ہے، یا پھر وہ کسی ایسے شعبے سے تعلق رکھتا ہے جہاں پر اس کی آواز کچھ لوگ سن سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ ماس کمیونیکیشن، ماس میڈیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایسی پوزیشن بنے کہ وہ کچھ کہیں گے تو ان کو کچھ لوگ فالو کریں گے، اور وہ چیز وہ ٹرینڈ کر سکتی ہے. اینڈ آئی ایم اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دس پرٹیکولر ہول سینیریو. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس وقت وہ بہت ہی پاورفل پوزیشن پر ہیں کہ وہ کوئی بھی نیریٹو اس وقت کسی کو بھی دیں گے تو وہ نیریٹو فلوٹ کر سکتا ہے، اور لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں، اوبیسلی بائی کر سکتے ہیں، جیسے پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں. اور وہ ایٹ دی اینڈ وہ بہت ہی پاورفل پوزیشن پر ہے. تو اگر تو وہ کہیں گے نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو ان کو فالو جو لوگ کر رہے ہیں اس میں بھی گروپنگ ہو جائے گی کہ اچھا ٹھیک ہے، اس بندے نے کہا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور اس بندے نے کہا ہے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو وہ فالو کرنے لگ جائیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید وہ پاورفل پوزیشن پر تو ہیں، بٹ دے آر آلسو ایٹ دی موسٹ ایزیسٹ پوزیشن ایز ویل. ٹھیک ہے، بیکاز ان کو ٹو سم ایکسٹینٹ انر سیٹسفیکشن ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ کچھ پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو نیویگیٹ کرنا سکھا رہے ہیں کہ اس سچویشن کو کیسے نیویگیٹ کیا جائے اور کیسے کنٹریبیوٹ کیا جائے. ڈسکلیمر، یہاں پر میں یہ بات نہیں کر رہی کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، یا ان کی اپنی نالج پر بیس کرتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے. اس پہ الگ سے ہم ایک ڈبیٹ آبویسلی کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک بہت سارے لوگ ٹو سم ایکسٹینٹ صحیح بھی ہیں اور ٹو سم ایکسٹینٹ غلط بھی ہیں. پر جب میں نے اس پوری سچویشن کو سوچا، اور آبویسلی میں بھی ایکسپوزڈ ہوں سوشل میڈیا سے، تو ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ہم سننے میں آیا وہ آیا بوائے. ٹھیک ہے، اچھا بوائے، اگین ڈسکلیمر، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، اس ویڈیو سے بالکل بھی یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ بوائے نہیں کرنا چاہیے. But I just want to shed some light on this whole scenario کہ جو انسان اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میک ڈونلڈس کو بوائیکاٹ کر دیں، میرے حساب سے وہ اس وقت ایک بہت ہی پریویلیجڈ اسٹیٹمنٹ پاس کر رہا ہے کہ جی میک ڈونلڈس کو بوائیکاٹ کر دیں. وائی؟ بیکاز جس ملک سے آپ کا تعلق ہے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، وہاں میجورٹی آف دی پاپولیشن couldn't even afford one meal of McDonald's for a whole month. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو آپ انفلوئنس کر رہے ہیں وہ تو پہلے بھی میکڈونلڈس نہیں کھاتے تھے. ایک تو یہ پورا سینیریو ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میکڈونلڈس کا بائیکاٹ کر دیں، کریں، بالکل کریں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بات سمجھیں کہ جن لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ میکڈونلڈس کا بائیکاٹ کریں، وہ پریویلیج نہیں ہے آپ کی طرح کہ وہ میکڈونلڈس کا بائیکاٹ کریں. وہ تو شاید ایک دن کے لیے لڑ رہے ہیں. شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ روٹی اور پیاز کے لیے بھی ترس رہے ہیں کہ وہ کیا میکڈونلڈس کا بوائیکاٹ کریں گے.
آپ پیپسی کا بوائکاٹ کریں, آپ 7 اپ کا کریں, آپ کوک کا بوائکاٹ کریں, آپ کریں, بالکل کریں. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از پاسبل فار ایوری ون آؤٹ دیئر. تو اب بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ اچھا تو یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر کیا پاسبل ہے. تو اس پورے سینیریو میں جو میری لرننگ ہے وہ یہ ہے دیٹ دا لیسٹ یو کین ڈو اینڈ دا ایزیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو از ٹو ایجوکیٹ یور سیلف اباؤٹ یور ریلیجن. بیکاز ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر بات ریلیجن کی ہے, بات انسانیت کی ہے. ہمیں اپنے دین کو سمجھنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. کیا آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ اسرائیل کون ہے؟ یہ دس از مائی اون لرننگ, دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ اٹ آؤٹ دیئر کہ کیا ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم جا کر قرآن کو کھولیں اور پڑھیں اور سمجھیں کہ بھائی اس کی پولیٹیکل بیسس کیا ہے, اس کی اکنامیکل بیسس کیا ہے, اس کی ورلڈ آرڈر سینیریو میں یہ کیا کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے, کیا یہ کوئی ظالم اور مظلوم کا سینیریو ہے, کیا یہ کیپٹلزم ہے, کیا اٹس اور ایون اٹس جسٹ اندر ایونٹ. اور میں یہ بات یہاں پر بوائکاٹنگ کی اسپیسیفکلی اس لیے کر رہی ہوں بیکاز آئی ریممبر وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ اور میرے اسکول میں جب یہ بات ہوتی تھی کشمیر کی, فلسطین کی, تو مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ تب بھی یہی بات ہوتی تھی کہ ہمیں بوائکاٹ کرنا ہے, ہمیں بوائکاٹ کرنا ہے, ہمیں بوائکاٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے تھوڑا سا کچھ فریزز یاد ہیں کہ ہمیں کشمیر جانا ہے, فلسطین کو بچانا ہے, ہمیں شیشام کے کوہوں کو بیڑا پار لگانا ہے. آئی ایگزیکٹلی ریممبر دیز ورڈس. اور اب جا کر میں یہ سوچتی ہوں کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ وی آر اسٹل ایٹ دیٹ پوزیشن اگین ویئر وی نیڈ ٹو بوائکاٹ اگین, اینڈ وہی پوزیشن ہے. اس وقت شاید میرے پیرنٹس اور میری ٹیچرز مجھ سے کہتی تھی بوائکاٹ کرنا ہے, اور جب میں زندگی میں آگے بڑھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ایسا. اور آج میں کہہ رہی ہوں مجھے بوائکاٹ کرنا ہے, بٹ میرے بچے آگے کبھی بھی بوائکاٹ نہیں کریں گے بیکاز یہ جو گیپ ہے, جو ہم نے اپنے آپ کو صحیح سے ایجوکیٹ نہیں کیا اس پورے میٹر میں, اور اس کے بعد نہ ہم نے اس کو فالو کیا اور پھر نہ ہی اپنے نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر کیا کہ دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی چینج. اور فائنلی جو مجھے پورے سینیریو کو اگر میں سمرائز کروں کہ اس وقت ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ بوائکاٹ کریں, دس از دا لیسٹ دیٹ یو کین ڈو. اس وقت ضروری ہے ایک میجر مائنڈ سیٹ شفٹ کی, اور مائنڈ سیٹ شفٹ جب ہی آتا ہے جب آپ اپنے دماغ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی کیا کہتے ہیں ریلیجن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو کرٹیکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس پورے سینیریو کو سمجھتے ہیں ریلیجن کے لحاظ سے. فار یور کائنڈ انفارمیشن, جب میں ریلیجن بول رہی ہوں تو آئی ایم ناٹ ایون سیئنگ کہ آپ صرف اسپریچول ایسپیکٹ اس کا دیکھیں. آئی ایم سیئنگ دیٹ وی آل نو کہ ریلیجن جو ہے وہ آپ کو ہر طریقے سے ایجوکیٹ کرتا ہے اس معاملے میں. تو آپ کا اس وقت کام ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اپنا نالج بیس انکریز کریں, اینڈ دین یو آلسو نیڈ ٹو لیڈ اے مائنڈ سیٹ شفٹ. مائنڈ سیٹ شفٹ کی جب میں بات کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کم از کم اتنے تو کریکٹڈ ہوں کہ آپ اپنے بچوں تک صحیح انفارمیشن ڈیلیور کریں. بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہسٹری کا حال کیا ہوتا ہے, کچھ باتیں لکھ دی جاتی ہیں ہسٹری میں اور پھر جب وہ بچے جا کے پڑھتے ہیں تو ان کو ایک سمپل سی اسٹوری پتہ چل جاتی ہے. شاید آج سے 15-20 سال کے بعد ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ فلسطین کا ہوا ہی کیا, ہمیں نہیں, بچوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا تھا فلسطین. جس طریقے سے چیزیں گرو کر رہی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, وی کانٹ ریلی پریڈکٹ. بٹ کیا آپ کر سکتے ہیں وہ اس وقت یہ کر سکتے ہیں کہ پلیز اپنے آپ کو صحیح سے ایجوکیٹ کریں اس میٹر میں. جسٹ ڈونٹ اسٹے لمیٹڈ ٹو اونلی بوائکاٹنگ. آپ کریں بوائکاٹ, لیکن اس بات کو بھی سمجھیں کہ بوائکاٹنگ از اے پریویلیج, اٹ از اے پریویلیج. میکڈونلڈس تو آپ کو پہلے بھی نہیں کھانا تھا, کوک تو آپ کو پہلے بھی نہیں پینی تھی بیکاز آف دا ہیلتھ کنسرنس. ہم جو ہے وہ ہم نہیں, بہت سارے لوگ جو پریویلیجڈ ہیں وہ اپنے آپ کو شاید کچھ حد تک سیٹسفائی کر لیتے ہیں کہ ہم تو بوائکاٹ کر رہے ہیں تو ہم تو بہت بڑا تیر مار رہے ہیں. بٹ آپ جو ہیں دس از دا لیسٹ دیٹ یو کین ڈو. واٹ یو کین ڈو از سم تھنگ بگر, اینڈ دیٹ از کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اس پورے سینیریو کو سمجھیں. آئی ہوپ میری بات کچھ حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی, اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس کو پرسو بھی کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں پر بات غلط کر رہی ہوں تو پلیز لیٹ اس نو ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ وی کین ہیو اے ڈبیٹ اوور اٹ. اور ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں. وی ول بی بیک وتھ اندر ٹاپک. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.